طيبات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله برحمته إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم حیات ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب ہمارے رسالت مآب میں درود و سلام و عزت احترام میں فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام ومن الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد اس عظیم الشان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے صدقے فیض میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے. ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سیدنا المرسلین علیہ التحیۃ و قاعدہ کی 26 تاریخ عظیم الشان عظمت اور رحمت سے معمول سعادت سے بھرپور مہینہ محرم خصوصیت کے ساتھ اس کے 10 دن سائے طلب ہونے والا ہے. دعا ہے اللہ پاک صحت و ایمان و جسم ہم سب کو عظیم الشان لمبے اور دنوں دور سے دور سعادتوں سے مالا مال ہونے کی مکمل توفیق عطا فرمائے. اسی لیے آج کی خصوصی گفتگو کا مقصد کے ابتدائی 10 ایام 10 دن اتنا خوشحال دن ہے. اس کے 1 دن کے بارے میں تو عرفہ کا دن کہتا ہے. بڑا اہم ہے. آپ بھی حدیثوں کے حوالے سے روایتوں کے حوالے سے سنیں 2-3 باتیں اس دن میں تو قربانی سے ریلیٹڈ ہے، جانوروں سے ریلیٹڈ ہے. قربانی کے حصوں اور شریک ہونے سے تعلق رکھتی ہے. تو میں نے اپنے یوٹیوب پہ 2-3 ویڈیو ڈال دی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ آج سب لوگ اپنی کان سے سن لیں اور محسوس کریں کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے نہ یہ عام زبان میں مزرخری مومی کی شکل اختیار کیے یا یوں کہیے کہ انکمپلیٹ فہم و ادراک رکھتے ہیں. نادان ہے، شریعت سے نابلد ہے، قرآن اور حدیث کے
کے بیک گراؤنڈ کو، تفصیل کو نہیں سمجھے، جس کی بنیاد پر آج سوشل میڈیا کے ذریعے خصوصیت کے ساتھ یہ بات گزشتہ سال بھی سننے کو ملی، لیکن بقرعید کے بعد بھی اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ اس سال بھی یہ بات بالکل ہوتی 4 دن پہلے کوئی ایڈوکیٹ فیض سعید نامی شخص ہے، اس کی جانب سے جو قیمتی پائی ہے خاص طور سے آپ کو بھی تکلیف ہوگی اس میں، اور قطعاً ذات کی تکلیف کسی بھی زاویے سے کرنا ہمارا منشا نہیں ہے، لیکن جب امت میں عوام میں گمراہیت پھیلنے کے پہلو آ جائیں تو اس گمراہی کا سب جواب ضروری ہے، اس گمراہی کو ختم کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بکری میں 80 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ سنتے ہی اگر میں بھی ایسی بات کروں گا تو پتا نہیں دوسرے دن سے ہمارے خلاف محاذ شروع کر دیں۔ ایک بات تعجب یہ ہے کہ رسول پاک کی حدیث پاک کے حوالے سے ایسی باتیں کی جائیں 1400 سال سے تقریباً کم و بیش زائد زمانے گزر گئے، ایسی باتیں کسی حق پرست میں سے تو آج تک سننے کو نہیں۔ ایک بکری میں پوری فیملی، پورے خاندان کے لوگ، یہاں تک کہ 80 لوگ بھی ہو تو شریک ہو سکتے ہیں، ایسی چیز پائی، اور اس کو حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں بس 2 لفظ میں سمجھو لوگ دیکھیں، میں 2 لفظ میں اس بات کو واضح کروں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کی حدیثیں ہم میں آئی ہیں، ایک حدیث ہے قولی، ایک حدیث ہے عملی، یعنی ایک ایسی حدیث ہے جس پر عمل کیے میرے آقا، ایک حدیث ہے جس پر امت کو عمل کرنے کا آرڈر کا مطلب ہوتا ہے قولی حدیث، کہنے والی، اور ایک ہے عمل کرنے والی۔ عمل اور قول بائیں اس کو دھیان رکھے گا، ہمیشہ یاد رکھے گا۔ رسول پاک کے اعمال، رسول پاک کے افعال ایسے بھی ہیں جو آپ ہی تک محدود ہیں، آپ ہی کے لیے خاص ہیں۔ ایک دم چھوٹی سی بات میں کہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے شادی کے معاملے میں، اسی لیے آپ نے 11 شادی، لیکن امت کے لیے شرط کے ساتھ، عدل کے ساتھ 4 شادی، شرط اور عدل اور انصاف کے ساتھ، بس کنڈیشنلی کر بھی سکتے ہیں تو 4، یہ تحدید ہے، یہ لمٹ ہے۔ رسول اعظم نے 11 شادی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی نواسی حضرت زینب کی بیٹی کو کاندھے پر لے کر نماز پڑھتے تھے، رکوع کرتے تھے تو نیچے رکھتے تھے، پھر جب کھڑے ہوتے تھے تو پھر کاندھے پہ لے لیتے تھے، لیکن امت پر یہ عمل واجب نہیں، امت ایسا نہیں کر سکتی، یہ رسول پاک کی خصوصیت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جوتا پہن کر، نعلین پاک پہن کر کے نماز پڑھتے تھے، کنٹینیوٹی کے ساتھ روزے رکھتے تھے، یہ سب امت پر واجب نہیں۔ یہ اعمال مصطفیٰ ہیں، یہ اعمال ایسے ہیں جو خصوصیت کے حامل ہیں۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں تو اسی تناظر میں سمجھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان روتی ہوئی آنکھوں کو، ان سسکتے ہوئے دلوں کو، اور رحمت للعالمین کے حق ادا کرنے کو کہ میری امتیوں اگر تمہارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تم رونا نہیں، سال میں 1 مرتبہ آتا ہے نا، لوگ تمہاری طرف سے میں کر دیتا ہوں، تمہاری طرف سے۔ حدیث پاک کا جملہ ہے، یہ میری اور میری آل اور میری ان امت کی طرف سے قربانی ہے جو قربانی نہیں کر سکتی۔ آپ کیا سمجھے؟ آپ یہ بھی رسول پاک کی خصوصیت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر امت کی طرف سے، پوری فیملی ممبرس کی طرف سے، کتنی طرح امت تو 80 کا پوری امت ہی ہو گئی، آپ سر پوری امت کی طرف سے آقا قربانی کر رہے ہیں، تو یہ آقا کی خصوصیت ہے، امت پر ایسے حکم کو لاگو نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث کا مطلب اب نہیں سمجھیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن واٹس ایپ پر ایسے ویڈیو آئے ہیں، میں نے اس کا جواب بھی دے دیا، اس کے ویڈیو کے ساتھ دیا ہے، اگر دیکھتے ہوں گے تو دیکھ لیں۔ لیکن ایسی باتیں اگر آئے تو آپ مطلب یہ کہ آپ کا ایمان اور ٹھوس ہونا چاہیے، عقیدہ اور ٹھوس ہونا چاہیے کہ گمراہی ہے۔ رسول پاک کو جو دیکھ کر کے بھی لوگ ایمان نہ لائے تو 1400 برس کی بات کیسے، کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے جو سمجھ
کو ہم کو توفیق دی ہے کہ ہم ہر اس بات پر عمل کرتے ہیں جس میں اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے. ضرور شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. اسی لیے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے بڑا مزہ آئے گا اس کا ترجمہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 پارہ نمبر 11 کی آیت کریمہ پیش کی. اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا بندہ، کئی سوال اس سے آپ کو کلیئر ہوں گے، کئی ڈاٹس کلیئر ہوں گے آپ اگر توجہ سے سنیں. کیا بندہ اپنے عمل کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اگر چاہ لے، اللہ اس کا رسول اگر پسند کر لے، ایسا جملہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ جیسے بولتے ہیں بھائی بہت سارے لوگ تو خیر زندہ زندگی میں بولتے ہیں نہیں بولنا چاہیے کیونکہ آپ اللہ رسول کو چاہتے ہو تو الحمدللہ چاہو، لیکن کسی کی دل شکنی مت کرو، کسی کو دل مت کرو. بس زندہ زندگی میں کرتے ویسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیا کہہ سکتے ہیں جیسے ہم کیسے ہیں آپ بولتے ہیں اللہ اس کے رسول کا کرم ہے، تو اس میں کہتے ہیں نہیں اللہ کا کرم ہے، اس کے رسول کا کرم ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ اس کا رسول چاہے تو یہ ہو سکتا، اللہ رسول چاہے، ایسے جملے بول سکتے ہیں کیا؟ تو حدیث پاک میں اگر بولوں تو پھر ویسے ہی دیکھیے یہ ایجوکیٹ کی طرح لوگ آ جائیں گے اور پھر آپ کو بتا دیں گے. کیونکہ حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں. قرآن پاک سے جو آیت کریمہ میں بتانے جا رہا ہوں ایک دم الحمدللہ 100% آپ کمانڈیڈ ہو جائیے گا اس معاملے میں. ہاں ایسا کہہ سکتے ہیں اللہ اس کا رسول چاہے، اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے اس طرح کے جملے بول سکتے ہیں الحمدللہ بول سکتے ہیں. اور جہاں قرآن پاک میں احادیث پاک میں سمپل رسول پاک کے لیے یا سمپل اللہ کے لیے آئے ہیں تو وہ حالات اور تقاضے کے اعتبار سے ہیں، وہ موقع اور موقع بموقع اس طرح سے سچویشن ایسے ہوں گے جو استعمال کیے گئے. اس لیے اس کو دھیان میں رکھیں ایسا جملہ بول. چنانچہ قرآن پاک آپ سنیے اللہ سبحانہ فرماتا ہے من یؤمن باللہ والیوم الآخر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 من یؤمن باللہ والیوم الآخر. آیت میں تو ہے دیہات کی مگر ایمان والے مراد جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ایسا جملہ جب بھی قرآن میں یا حدیث میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. دھیان دیجیے گا اللہ اور یوم آخرت کی یوم دنیا سے فوراً آپ کو لے کر اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کی طرف لے کر چلا دیتے ہیں. تو اللہ اور یوم آخرت کا جملہ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ مضمون بڑا امپورٹنٹ ہوتا، بڑا اہم ہوتا ہے مضمون. اللہ رسول صرف نہیں کیونکہ اعتراض رسولی پر ہو رہا ہے. اللہ اور یوم آخرت توحید کے علم برداروں نوٹ کرنا. کیا فرماتا ہے اللہ من یؤمن باللہ والیوم الآخر. ایک دم واقعی اگر غور کریں تو صرف جو توحید کا نعرہ لگاتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے من یؤمن باللہ والیوم الآخر. جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ رکھتے ہیں رکھیں گے اللہ پاک سے بہت تھا. اور آگے کے جملے سنیے ایک دم لفظ بلفظ ترجمہ وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُونَ، اور چاہتے ہیں وہ، پکڑتے ہیں وہ، ما يُنْفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں، نیت میں یہ رکھتے ہوئے کہ ہم جو بھی خرچ کر رہے ہیں، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، قربات عند اللہ وصلوات الرسول، اس میں اللہ کی نزدیکی بھی حاصل ہوگی اور رسول پاک کا کرم بھی ہوگا. رسول پاک کی دعائیں بھی ملیں گی. یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے. یہ آیت کریمہ اتنی عظیم الشان ہے کہ آپ بس ایک دم یہی سوچ لیجیے کہ کیا اللہ رسول کا قرب، اللہ رسول کی نزدیکی، اللہ رسول کا کرم، اللہ رسول کی خوشنودی، اللہ رسول کو ایک ساتھ ملا کر کے اس طرح کے جملے بولنا جائز ہے. اب آپ سمجھ گئے اللہ اور یوم آخرت پر جو بھی ایمان رکھتا ہے وہ نیت میں یہ رکھتا ہے جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اللہ کی راہ میں، انفاق ایک دم عام رکھتا ہے. یونفق جو بھی خرچ کرتا ہے چاہے وہ مالی، جسمانی، بدنی، جو بھی خرچ کرتا ہے اس میں ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ قربات عند اللہ و صلوات الرسول، اللہ کی بارگاہ کی نزدیکی اور رسول پاک کی دعائیں. دعا بھی نہیں ہے، صلاۃ کا لفظ ہوتا تو ایک دعا ہو. وصلوات الرسول، صلوات ہے رسول کی دعائیں لینے کے لیے. قرب کا مطلب اللہ کی نزدیکیاں اور رسول پاک کی دعائیں لینے کے لیے اگر ایسی نیت سے کوئی کرتا ہے عمل تو اللہ پاک کے بندوں توجہ دو. ایسا بولنا شرک ہے یا ایسا بولنا بدعت ہے یا حرام ہے تو اسی کا جواب دے رہا
سنو یہ شرک بدعت نہیں ہے. قربۃ لہم ایسی نیت رکھنے والوں کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا, رسول کی دعائیں بھی ملیں گی. قربۃ لہم ان کو قربت ملے گی, اور قربت اور نزدیکیاں اور دعائیں ہی صرف نہیں, سیدخلہم اللہ فی رحمتہ, ان قریب اللہ ایسی نیت رکھنے والوں کو اپنی رحمت خاص میں داخل فرما لے گا, رحمت خاص میں داخل فرما لے گا. اور ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے. دیکھا, اب آپ دیکھیں سنیے, یہ ایڈوکیٹ نہیں, یہ ڈکیت ہیں. نوٹ کیجیے گا, بہت تکلیف ہوئی ہے جب کرسچن جیسا لباس پہن کر حکومت ایسا اس انداز میں کر سکتے, پورے کر سکتے ہیں. اور آج جب کہ مہاراشٹر میں اس طرح کے جملے بولے ہیں, میں کہتا ہوں تم بول ہوتے ہو قانون سمجھانے کی. میرے آقا نے قانون بنایا بھی ہے اور قانون سمجھایا بھی. یاد رکھیے, میرے آقا قانون داں بھی ہے اور قانون ساز بھی. گجرات کے لوگ بھی سن لیں, مہاراشٹر کے لوگ بھی سن لیں, پوری دنیا کے لوگ خاص طور سے سن لیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 67. تم ہمیں قرآن سکھاؤ گے, حدیث سکھاؤ گے, گھر میں کیا ہے یہ گھر والے سے پوچھو, باہر والے سے نہیں پوچھو. ہم مسلمان ہیں, اسلام والے سے پوچھو. ہم اسکالر ہیں اسلام کے, ہم سے پوچھو تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہے. اسلام کے گھر والوں سنو, اسلام کا اسکالر بتاتے, اسلام کا عالم بتاتا ہے, اللہ سبحانہ فرماتا ہے سب سے بڑا سورت اگر قرآن پاک میں ہے تو خدا کی قسم اس پر بھی قدرت دیکھیے, نبی کا معجزہ دیکھیے, نبی کی کرامتیں دیکھیے کہ اللہ پاک نے کسی ایسے سورت کو سب سے بڑا سورہ کا نام نہیں دیا. اگر سب سے بڑا سورہ کا نام دیا ہے تو وہ گائے والا سورہ ہے, سورۃ البقرہ. بقرہ مانے گائے ہوتا ہے, بڑی قاف سے با, بڑی قاف, را اور گول تا. بقرۃ مانے گائے ہوتا. آپ دیکھیں ہو کہ آپ دیکھیں کیا سورۃ البقرہ, اور کہتے ہیں کہ ایک گجرات میں پوسٹر سے نکلا, اور نکلنے کے بعد کہ اللہ پاک نے, قرآن پاک نے, حدیث پاک نے, اسلام نے, پیغمبر اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ گائے کی تعظیم کرنی چاہیے. کس نے کہا گائے کی ہم تعظیم نہیں کرتے؟ کس نے کہا گائے کی ہم تعظیم نہیں, گائے کی تعظیم کرنی چاہیے بے شک, لیکن سنو میرے پیغمبر نے کیا کیا حکم دیا. میں ایک لائن سے پہلے بتا دوں, جو پیغمبر پر اترا ہے وہ سب سے بڑا قانون قرآن پاک ہے. 67 نوٹ کی آیت کریمہ, اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. اے لوگو, اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. یہ اللہ پاک کا حکم ہے, یہ کوئی دیوی دیوتا کا حکم نہیں ہے, اللہ پاک حکم دیتا ہے. مسلم اللہ پر ایمان رکھ کر ہوئے ہو, یہ ہمارا پرسنل لا ہے. اور اگر سمجھانا بھی ہے تو ہمارے اس اسکالر جو صحیح ہے وہ زرخرین مولویوں کو مت خریدو. یہ سب مولویوں کے درجہاں تعظیم کرنا چاہیے. جیسے یہ دیکھیے ایڈوکیٹ خالی ٹوپی پہن لینے سے, ٹائی لگا لینے سے اسلام کو پھیلانے کا حق نہیں ملتا. تمہیں دھیان نہیں ہے قانون کا یہ کرنا چاہیے. کس نے قانون کا پالن نہیں کیا ہے بتائیے تو, کس نے قانون کا پالن نہیں کیا ہے؟ الحمدللہ. سنو, گائے کی تعظیم کرنے بے شک, گائے کا احترام کرنے بے شک, گائے کی تم بات کر رہے ہو, جو چیز اللہ اور اس کے رسول سے نسبت رکھے, اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. سنو, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے ان کو دلوں کا تقوی حاصل ہو جاتا ہے. اور سنو, قربانی کا جانور یہ اللہ کی نشانی ہے. قربانی کا جانور اللہ کی نشانی, خود رسول اعظم اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. توجہ دیجیے گا, یہ ساری نشانیاں اور اس کی تعظیم کا حکم ہے. لیکن تعظیم یہ نہیں ہے کہ ذبح نہ کریں. تعظیم کا پہلو سنو قرآن پاک سے ہی, تعظیم کا پہلو یہ ہے کہ جب گائے کو ذبح کرو تو اچھے سے ذبح کرو. نوٹ کرنا پیارے, نوٹ کرنا. اور ان گجراتی پوسٹر جو آئے ہیں اگر آ بھی گئے ہیں تو اس کو بھی آپ محسوس کیجیے گا. گائے کی تعظیم کا پہلو یہ ہے کہ جب ذبح کرو تو تیز چھری سے, ان کی طرح ایک بار کی مت مار دو کہ سسکیاں بھی لینے کا موقع نہ ملے. میں اشارہ کر رہا ہوں, سمجھ جائیے گا. ایک بار کی مت مار دو, تکلیف ہوتی ہے. دھیرے سے, تیز چھری سے. اور اس کے بعد سنو, ایک قصابو فوراً چھیلنا شروع مت کر دینا. فیضا وجبت, سورہ حج بات نمبر 17, نوٹ کرو. فیضا وجبت, جب اس کے اعضاء ٹھنڈے پڑ جائیں تب چھیلنا شروع کرنا. تیرے کو اگر دوسری جگہ جانا ہے تو چلا جا, لیکن شریعت کو انکمپلیٹ کر کے مت جانا. جانا ہے 4 رکعت میں, اگر جانا نہیں ہوگا 2 رکعت پڑھ کے چلے جانا.
لیکن ہم اتنا اس طرح میں ضرور کہیں گے کہ آپ کو جو اویلیبل ہو الحمدللہ کیجیے. اویلیبل سے مراد قدرت ہو, آپ کو کیپیسٹی ہو, جھگڑے کبھی بھی افساد فساد کا کبھی بھی کسی بھی زاویے سے, چاہے آپ انڈیا میں رہیں یا کسی ملک میں رہیں, جھگڑے کا حکم آپ کو شریعت دیتی نہیں ہے. جب دوسرے بات دوسری چیزیں دوسری راہ آپ کے پاس موجود ہے الحمدللہ تو آپ کیجیے جھگڑا. لیکن اگر پرسنل لا پر اٹیک ہوگا تو کبھی بھی رسول پاک کی وراثت چونکہ علماء و ربانیین کو ہے اور وراثت شریعت کی ہے, اس کا دفاع اس پر واجب ہے, اس پر فرض ہے. اس لیے اس دفاع کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو یہ تھوپنا ہے ہمارے پرسنل لا کے اعتبار سے, ضبط کرنے کا آرڈر ہے. لیکن اگر ضدن ضدی میں آ جاتے ہیں تو آپ بالکل الحمدللہ سمرم دوسری راہ آپ کے پاس ہے, آپ اپنا لیجیے. جو کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب دو چیز آپس میں ٹکرا جائے اور ان میں سے ایک چیز آسان ہو تو آسان چیز کو پسند کریں. نبی پاک نے فرمایا, درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سیدنا محمد وعلی محمد مبارک صلی اللہ تعالی. ایک تو یہ بات. اب حدیث پاک سنیے. آقا حضرت عائشہ کبریٰ صدیقہ عفت پاک. اچھا اس سے پہلے بھی میں پیش کر چکا ہوں, ماں کا لفظ جو ہے پرسنل مومن کبھی نہیں بول سکتا. ام المومنین کو نوٹ کرنا, پرسنل کوئی ایک مومن ماں عائشہ نہیں بول سکتی, ماں خدیجہ نہیں بول سکتی. ام المومنین ان کا لقب ہے, وہ تمام مومنوں کی ماں ہے, یہ ہے ان کا لقب. اگر نام عبداللہ ہو تو عبد الرحمان نہیں بول سکتے آپ. اگر بولیں گے نہیں اللہ رحمان بولے تو ایک ہی ہے نا, نہیں بابا عبداللہ نام ہے تو عبد الرحمان نہیں بول رہے. تو ایسے ہی ام المومنین لقب ہے تمام نبی کی بیویوں کی تمام کا ام المومنین لقب ہے. لیکن ماں عائشہ فرماتی ہے, اس سے وہ کہنا چاہتے کہ ہم ویری مسلم ہے, ویری مومن, میں مومن ہوں, ماں کہہ رہا ہوں. قرآن نے مومن کی ماں کہا ہے, مومن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ام المومنین کہنا چاہیے. یہ ایڈوکیٹ فیض سعید جو ہے اس کو نوٹ کیجیے. نوجوان چونکہ بہت گمراہ ہو رہے تھے, میں اس کی پوری تحقیق کیا ہوں سال بھر تک, تب جا کر کے اب آ رہا ہوں. ہر روز یہ 10 ویڈیو 20 ویڈیو 1 منٹ 2 منٹ اور اس انداز میں بولتا کہ آپ خود جب دیکھیں گے اس کا نام ماریہ بہت تکلیف ہوگی. ایک اور مسئلہ بتا دوں, ابھی بالکل 2 دن پہلے کی بات ہے. کیا کہا کہ اس نے جملہ توجہ دیجیے گا, اس نے کہا کہ کسی بھی صورت میں بیوی حرام نہیں ہوتی, ایک صورت ایسی ہے جس میں بیوی حرام ہوتی ہے, وہ صورت کفر کی. اب تھوڑی دیر کی ہماری طرف اٹریکٹ ہے, اگر نہیں سمجھے تو عمدہ انداز میں بول دو. کیا کہا, اگر کفر آ جائے, مرتد ہو جائے, دین سے پھر جائے, اس میں مثال بھی دیا ہے جیسے کوئی کہے میں مذہب اسلام کو نہیں مانتا تو بیوی نکل جاتی. بس ایک ہی صورت ایسی ہے. اب آپ بتائیے کتنا بڑا ایک چھوٹا سا بھی ادنا طالب علم بھی ہوگا تو طلاق کے کانسیپٹ کو اچھے سے سمجھتا. ادنا طالب علم, پورے قرآن میں ایک سورہ کا نام ہی ہے سورہ طلاق. اب آپ بتائیے سینے پہ ہاتھ رکھیں کہ کیا اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, چاہے کوئی بھی طلاق دے, تو کیا وہ حلال ہی رہتی؟ حلال ہی رہتی. دیکھیے کوالٹی چھوڑیے, کوانٹٹی بھی چھوڑیے, طلاق اگر کسی نے دے دیا تو کیا طلاق حرام ہی رہے گی؟ سب کا اتفاق ہے کہ وہ حرام ہو, سب کا اتفاق. نہیں اگر یقین ہے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 230 میں آپ دیکھ لیجیے, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ, اگر تیسری طلاق دے دیا کسی نے فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو وہ حلال نہیں رہتی, وہ حرام. ابھی اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال دوں. ابھی آپ نماز پڑھیں گے الحمدللہ, ابھی جتنے لوگ سلام کر رہے ہیں ابھی بیٹھے ہیں آپ, اگر الحمدللہ سن لیے تو آپ جواب دے دیتے ہیں. لیکن جب آپ کہیں گے اللہ اکبر, جب کہہ دیں گے کتنا بڑے سے بڑا پیر بھی آپ کو سلام کرے تو آپ جواب نہیں دیں گے. کیوں نہیں جواب دیں گے؟ اس لیے کہ تکبیر تحریمہ آپ نے بات, تحریمہ بولتے ہیں ہر اس حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا جو نماز سے پہلے یا اللہ اکبر سے پہلے آپ کے لیے حلال تھی. جیسے ابھی دیکھیے ابھی کوئی سلام کرتا ہے تو آپ جواب دے دیں گے, کیونکہ سلام حلال ہے, جواب دینا بھی حلال. لیکن جب آپ اللہ اکبر کہہ دیں گے تو حرام, سلام کا جواب نہیں دے سکتے آپ. اسی طرح آپ دیکھیے ابھی حاجی لوگ گئے ہیں الحمدللہ, اللہ پاک کو قبول فرمائے نبی کے صدقے. اب تو آپ تو الحمدللہ سمجھ رہے ہوں گے کہ قبول فرمائے. احرام پورے ڈکشنری میں دیکھ لیجیے آپ جا کر, کسی بھی بریلی یا نظامی ڈکشنری میں دیکھیے جا کر کے احرام مانے ہوتا ہے وہ ہر حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا. بیوی حلال تھی, حرام ہو گئی, اب احرام باندھ لیے, دیکھا احرام باندھ لیے تو احرام کی حالت میں حرام ہو گئی. اب آپ بتائیے اتنا چھوٹا سا مسئلہ بھی کیسے بیان کرنا کہ صرف ایک صورت ہے کہ اگر کافر ہو گئے تو بیوی حلال نہیں رہتی, حرام رہتی. اس طرح کی میں 2-3 یہ بھی ایک
دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، لیکن آپ نہ دیکھیں تو اچھا ہی ہے، لیکن آپ برانڈیڈ انداز میں رہیے اور یہ کبھی بھی مت سوچئے کہ کسی ذات کا رد ہوتا نہیں، اسلام کی یہ ذمہ داری ہے. جیسے ابھی دیکھیے مجھے کیا ضرورت پڑی تھی گجرات کے نام کے مہاراشٹر کے نام نہیں. ایک اور بات بتا دوں کہ میں نے ابھی جو کہا کہ گائے وغیرہ کے مسئلے میں اگر کچھ آپ کو اختلافات وغیرہ ہو رہے ہیں تو آپ جو بھی میسر ہوں میرے آقا کی معجزے پر قربان جائیے، خدا کی قدرت پر قربان جائیے. نماز کے لیے تو ایک لمٹ بنا دیا، دیکھیے حج کے لیے ایک لمٹ بنا دیا، دائرہ کے لیے قربانی سچویشن کو اللہ پاک بھی جانتا، رسول اعظم بھی جان، شریعت بنانے والے توجہ دیجیے گا شارع علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیے کہ اگر صرف کہہ دیتا کہ صرف قربانی گائے ہی کی ہو سکتی تو آج امت روتی، خدا جا سکتا آج امت روتی، لیکن نہیں. واہ واہ کتنے جانور کی تعین کرتی ہے، بکری بھی کر سکتے ہیں آپ، مینڈھا بھی کر سکتے ہیں آپ، اونٹ بھی کر سکتے ہیں آپ. واہ 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 سبحان اللہ. قربان میرے آقا پر ٹھیک لگاؤ، جس پر لگانا ہے اس پر لگاؤ. ابھی جین کا جواب دو نا، 10 دن تک کیا کیا ہونے والا ہے، یہ سب سیاست ہے. کہنا یہ ہے کہ اگر اس طرح کے پرسنل لا پر اٹیک ہو رہے ہیں تو ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن ہمارے قائدین الحمدللہ موجود ہیں. دنیاوی اعتبار سے سیاسی رشا کشی کے لیے قائدین موجود ہیں، علمی رشا کشی کو دور کرنے کے لیے علماء دین موجود ہیں. اللہ پاک دونوں کو سلامت رکھے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد. اب دوسری حدیث میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ گائے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ایوب انصاری کی حدیث کی توضیح کر دی ہے میں نے، آپ توجہ دیجیے گا. وہ ابو ایوب انصاری کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ پوری فیملی کی طرف سے، ممبر کی طرف سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایک چھوٹا جانور ایک کی طرف سے ہے اگر واجب ہے. توجہ دیجیے گا، بڑے جانور میں 7 جنے شریک ہونا اگر استطاعت ہے تو توجہ دیجیے گا. ایک بھی اگر کوئی پورے بکرے تو کرنا ہی ہے، بڑا جانور توجہ دیجیے گا. اب جو بولنے جا رہا ہوں وہ حدیث یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے بنتی ہے، ارشاد فرماتی ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا کہ گائے میں 7 حصہ لینا. حضرت جابر بن عبداللہ بھی راوی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ 2 حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نوٹ کیجیے گا یہی جملہ، رسول اعظم کے عہد میں ہم لوگ گائے میں 7 حصے اور اونٹ میں بھی 7 حصے لیتے تھے. جیسے یہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. کہنا یہ ہے کہ حدیثیں متعارض ہوتی ہیں لیکن ان حدیثوں کے متعارضات کو دور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ایک امت کا عظیم کثیر سواد اعظم طبقہ جس میں ہمیشہ کاربن ہے، اس میں آپ یہ کہتے ہوئے کہ نہیں ایک حدیث کو روایت کر، ایک حدیث کو یہ کر رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. نہیں، جن حدیثوں میں اور جن معمولات میں ٹکراؤ ہو اس کو صحیح سے پیش کرنا چاہیے. امت میں جھگڑے ہوں گے، بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑ رہا. آپ لوگ اس طرف نہ جائیے جیسے آپ کرتے آ رہے ہیں، الحمدللہ کرتے رہیے. لیکن ایک اور بات کی ضمن میں سن لیجیے، ایک اور بات ہے، ایک اور مسئلہ یہاں پر گردش کرتا اپنے حیدرآباد میں، دھیان دیجیے. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب چھوٹے جانور کے لیے شریعت نے متعین کیا ہے کہ 1 سال چھوٹا جانور، بڑا جانور 2 سال. اب اونٹ وغیرہ تو کرتے ہی نہیں یا کرتے ہیں تو اس کے لیے پاس کرتا ہے. توجہ دیجیے گا، تو بڑا جانور 2 سال. اس میں کیا کہتے ہیں کہ بھائی اگر بڑا جانور جو ہے 1 سال کا ہو لیکن 2 سال سے بڑا دکھ رہا ہو، ایسا یہ مسئلے بولتے ہیں. یا چھوٹا جانور 6 مہینے کا ہو لیکن 1 سال سے زیادہ دکھ رہا ہو، ایسا. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے اگر 1 دن بھی کم ہے عمر میں تو وہ قربانی نہیں ہو سکتی. نوٹ کر لیجیے اور اس کو آپ کو یقین کر لینا، یہی اجماعی مسئلہ ہے. نوٹ کیجیے گا یہ اجماعی مسئلہ ہے، 1 دن جیسا. اب حدیث اگر سننا ہے تو بخاری شریف کتاب الازاہی حضرت برا بن عازب کی حدیث سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھا، توجہ دیجیے، اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی ہوگی. چنانچہ فقام ابو بردہ ابن نیار، حضرت ابو بردہ ابن نیار جلیل قدر صحابی ہے، قبیلہ تیم سے تعلق رکھتے ہیں، تمیمی. توجہ دیجیے، ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آج نماز پڑھ کر قربانی کی. دھیان دیجیے گا، پڑھ کر نماز قربانی کی. ہاں یا رسول اللہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہاتھی ایام یا ہاتھی یوم اکل و شرب، آج تو کھانے پینے کا دن ہے، میں اس لیے قربانی کے جو جانور تھے میں نے اس کو ذبح کر دیا سرکار، اور کھا پی کر کے اپنے حلویال کے پڑوسی سب کو کھا پی کر کے کھلا کے جو بھی آیا ہوا آپ کے پاس اب نماز پڑھنے کے لیے. تو آقا فرماتے ہیں دل کا شاط و لحم، وہ صرف گوشت کی بکری یعنی کھانے کی چیز ہوئی، قربانی نہیں.
کو محسوس کیجیے. بخاری کی حدیث ہے, نوٹ کیجیے. آقا فرماتے ہیں نہیں قربانی نہیں ہوئی, بتائیے, دھیان دیجیے گا, قربانی نہیں ہوئی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی تو دل ٹوٹ گیا, ٹوٹے ہوئے بے کسوں کے کس, بے بسوں کے بس مصطفیٰ جوڑنے والے فرماتے ہیں ذرا کچھ بولنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ, تو ہے نہیں, لیکن ایک 6 مہینے کا جزا کلر سے چھوٹا بچہ, 6 مہینے کا, مگر بڑا خوبصورت ہے, نہیں چاہیے, دھیان دیجیے, بڑا خوبصورت ہے. آقا نے کہا دل دکھے گا, کہا جاؤ میں اپنی تشریعی اختیار سے, نوٹ کیجیے گا یہ جملہ, میں حدیث پاک کی مفہوم کے حوالے سے قربان ہو کر عرض کر رہا ہوں, توجہ دیجیے گا. جا, تیرے لیے جائز ہے اور تیرے بعد امت میں سے کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے, کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر یہ حدیث پاک بخاری کے اگر حدیث کو صرف لے لیتے ہیں تو اسی حدیث کے سیکنڈ ٹکڑے میں ہے امت میں سے کسی کے لیے جائز نہیں, کسی کے لیے جائز نہیں. تو ایسے ہی پیارے, اگر خوب اچھا بچھا, ارے ہماری بچی 6 مہینے کی یا 6 سال کی ہو اور اگر 20 سال کی دکھے شادی کرا دیں, یہ ایسا نہیں ہوتا. شریعت کی ایک حدود ہے, اس کی ایک تعین ہے, اس کی ایک لمیٹیشن ہے, اور وہ حدود شرع پر عمل کرنا چاہیے. من یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون, جو حدود شرع سے بڑھ جائے گا وہ ظالم ہے, وہ شریعت پر تجاوز کرنے والا ہے. اللہ پاک اسے گرفت کرے گا. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آج کے اس خصوصی تناظر میں یہ گجرات کے پہلو ہو, مہاراشٹر کے پہلو یا انڈیا کے قانون کے پہلو, جو بھی پہلو ہو, ان پہلوؤں پر آپ کو غور نہیں کرنا چاہیے. ہمارے سیاسی قائدین غور کر رہے ہیں اور پر یہ کر علماء ربانی کے لیے درس دیتے ہیں. آپ کو جو قدرت ہو, جو کیپیسٹی ہو, آپ لیجئے, کیجئے, الحمدللہ. ایک بات. دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے, مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں. آج جو میں اپنے دل کی بات کہنے جا رہا ہوں, دل سے ایک دم اس کو مان لیجئے, الحمدللہ. مرحومین کے نام سے آپ کرتے ہیں, ایک دم کیجئے. پہلا جملہ یہ, مرحومین کے نام سے کرتے ہیں, ایک دم کیجئے, نوٹ کیجئے گا. بال بچوں کے نام سے کرتے ہیں, ایک دم کیجئے, الحمدللہ. سو بات. لیکن پیارے, اس نبی کے نام سے ضرور ہو جو 1400 برس کے بعد تم ابھی پیدا ہوئے ہو. تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, تیری طرف سے قربانی کر کے میرے آقا. یہ حدیث کے حوالے سے میرا عقیدہ بھی ہو, میری عقیدت ہو. یا اللہ تقبل منی, تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد وعن من لم يزح من امتی. کیا کیا جملے ہیں, نوٹ کیجیے گا. یا اللہ جس بھی میری امتی نے قربانی نہ کی ہو, جس بھی نہ کی ہو, یا جس کو بھی قربانی کی صلاحیت نہ ہو, محمد اس کی قربانی کر رہا ہے. آپ ہم قربانی کرتے ہو, نہ جانے قبول ہے یا نہیں, نہ جانے قبول ہے یا نہیں, لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کے عمل پر. کوئی شک ہی نہیں ہے کہ میرے آقا نے امت کی طرف سے کی ہو اور رب نے قبول نہ کیا ہوگا. اس لیے پیارے, وفاداری رسول اور عشق مصطفیٰ اور حب نبی یہ آپ کو برانگیختہ کرتا ہے. یہ چیزیں ابھارتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے نام سے, نوٹ کیجیے, آپ پر اگر واجب ہے تو آپ یا تو بڑوں میں ایک حصہ اپنے نام کا, یہ پہلے واجب ہے, ایک حصہ اپنے نام کا. اور اگر آپ کو اویلیبل ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے چھوڑ دو اپنے مرحومین کو, مگر اتنا ضرور کہیں گے مرحومین کو اسی لیے نہ یاد رکھ رہے ہو کہ اللہ بخش دے, مغفرت کر دے, لے جہاں سے مغفرت ہونے کا مرکز دے, اس مصطفیٰ کے نام سے کر دے. سارے مرحومین بخشے چلے جائیں گے, سارے ان لوگ, سارے وہ لوگ بخشے چلے جائیں گے. اس لیے یہی ہے مصطفیٰ کی وفاداری کا پیغام, مصطفیٰ کی وفاداری کی نشانی اور علامت. اس لیے اس سال خصوصیت کے ساتھ, بڑے افسوس کے ساتھ, کچھ لوگ فضول کا بھی نام دیتے ہیں. ارے یہ ایکسٹرا ہے, ایسا کہیں کرتے جی, جو ہے نہیں واجب تو کہیں کرتے جی. آپ سنو, ہے نہیں واجب ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, بیٹے علی کے ہیں, نوٹ کیجیے گا, بیٹے علی کے ہیں حسین, بیٹے علی کے ہیں حسن. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حسن پیدا ہوئے یا حسین پیدا ہوئے, یہ دونوں کے عقیقے کو ابھی نہیں, دونوں کے عقیقے ایک ساتھ الگ الگ اعتبار سے 2 مینڈے کو خریدتے ہیں. ایک مینڈا حسن کی طرف سے, ایک مینڈا حسین کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں, عقیقہ کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ آج جو مسئلہ بتانے جا رہا ہوں یہ ہے, عقیقہ آپ لوگ بھی کرتے ہیں, حقیقہ بولتے ہیں, حقیقہ نہیں بولنا, عین سے بولنا, عقیقہ.
حقیقہ بولتے ہیں، نہیں بولنا، عین سے ہے وہ، عقیقہ، عین قاف یا قاف بول عقیقہ یہ ہے۔ تو عقیقہ جو کرتے ہیں بڑے مسئلے آتے ہیں، کب کرنا حضرت، کب کرنا؟ دیکھ پیدا ہوئے بچے یا بچی تو 7ویں دن کرنا، بچی ہو تو 1، بچے ہو تو 2، نئے اگر اویلیبل ہو تو جو اویلیبل ہو الحمدللہ وہ کر دینا۔ یاد رکھیے گا، کہنا یہ ہے کہ عقیقہ یہ مستحب سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، مگر میرے آقا کا عمل بتاتا ہے کہ مستحب سنت کو بھی انفرادی طور پر الگ الگ دونوں اپنے نواسے کی طرف سے کر رہے ہیں۔ قربانی تو واجب ہے پیارے، 80 کی طرف سے 1 کی قربانی کیسے ہو سکتی؟ نوٹ کریں آپ جملہ، نہیں نوٹ کریں آپ، کرے مستحب، مستحب بولے تو کرے تو ثواب، نہیں کرے تو عذاب بھی نہیں۔ عقیقہ کا مسئلہ یہ ہے، جیسے آپ اگر ابھی دیکھیں جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہگار، لیکن اگر نفل نہیں پڑھیں گے آپ تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ مطلب نفل پڑھے تو ثواب، نفل پڑھے تو ثواب، نہیں پڑھے تو عذاب نہیں۔ ایسے مستحب کا پہلو ہے کہ آپ اگر عقیقہ کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور نہیں کریں گے تو عذاب نہیں ہوگا۔ نوٹ کیجیے، مطلب ثواب نہیں ملے گا، عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن فرض اور واجب کو جو چھوڑتا ہے، فرض کو چھوڑنے والا، اس پر عادت ڈالنے والا کفر کے خاتمہ کا اندیشہ ہے، اور واجب کو چھوڑنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ بتاؤ قربانی واجب ہے؟ کتاب الاضاحی کی سلسلہ کے اعتبار سے صحیح ابن ماجہ کی 3 یا 4 حدیث میں دیکھیں، آقا فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ سنو، جن کے پاس کیپیسٹی ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرتا ہو تو خبردار خبردار ہماری عیدگاہ کے وہ قریب نہ آئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ آقا کی طرف سے وعید کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی ہر ایک پر کیپیسٹی کے اعتبار سے واجب ہے۔ اگر واجب کو چھوڑے گنہگار ہوگے۔ مستحب عمل کو میرے آقا انفرادی طور پر ایک ایک کے طرف سے کر رہے ہیں۔ پیارے، یہ واجب ہے، اپنی فیملی ممبر ہو یا کچھ بھی ہو، اگر کرنا چاہتے ہو تو ایک قربانی میں صرف ایک ہی کو شامل کر سکتے، سب کو شامل نہیں کر سکتے۔ چھوٹے میں 1 شامل ہوں گے، بڑے میں 7 شامل ہوں گے۔ یہ 80 والے جملے بالکل گمراہی کے ہیں۔ اہل بیت وغیرہ کے جملے جو حدیث سے آئے ہیں وہ مصطفیٰ کی خصوصیت پوری اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ بات یہ پورے طور پر جب آپ سمجھ گئے تو آخری میں آپ یہ 10 دن کی باتیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھ اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ اس لیے آپ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو بات آئی ہے آپ افیکٹڈ مت ہونا، یا جو گجرات میں ہو رہے ہیں یا ادھر ادھر میں ہو رہے ہیں وہ سب پرفیکٹ، جو آپ کو اویلیبل ہو آپ کیجیے۔ یہ اویلیبل پر غور کریں گے آپ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں جو میسر ہو۔ الحمدللہ چاند رات سے لے کر کے 10 دن تک کے جو مسئلے ہیں، بال نہیں کاٹنا، یہ نہیں کاٹنا، وہ نہیں کاٹنا، یہ دیکھیے دھیان دیجیے۔ جو قربانی کرتے ہیں، جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، وہ چاہیے ان کے لیے افضل ہے کہ وہ ناخن بھی نہ کاٹے، لیکن اگر وہ 30 دن سے ناخن نہیں کاٹے ہوئے ہیں تو پھر تکلیف پڑ جائے گا نا۔ ہاں یاد رکھیے گا، کسی بھی ایکسٹرا ناخن ہو یا بال ہو، اس میں یاد رکھیے گا یہ شیونگ کا مسئلہ میں نے بتا دیا، شیونگ ہر حال میں ممنوع ہے۔ اس میں یہ 10 دن کی کوئی قید نہیں، شیونگ ہر حال میں ممنوع، اس لیے شیونگ کا مسئلہ نہیں بتا رہا۔ ناخن ایکسٹرا بال ناک کے نیچے ہو یا مونچھ ہو، یہ سب حدیث پاک میں آئے، تو آپ اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں اور 30 دن تک نہیں کٹے ہوئے ہیں تو پھر آپ جو ہے کاٹ لیں، اور اگر کٹے ہوئے ہیں الحمدللہ تو افضل آپ کے لیے ہی، بھائی مستحب یا افضل آپ کے لیے، بہتر آپ کے لیے ہے کہ نہ کاٹیں، اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی قربان کریں، یہ ہے افضل آپ کے لیے۔ لیکن اگر بڑے بڑے ہیں، ایک دم بالکل پریشان ہیں، یہاں سے بھی بڑے ہوئے ہیں، بدبو آ رہے ہیں، ساری چیزیں بڑے بڑے اگر بڑھ گئے ہیں 30 دن سے زیادہ تو پھر کراہت کہ آپ اس کو کاٹ لیں ورنہ نماز پر افیکٹ پڑے گی۔ یہ ہے ایک بات۔ میرے آقا ایک حدیث اور بات سن لیجیے، دیر امتیوں جس کو قربانی کرنی ہے اس کو ضد نہیں کرنا۔ آقا فرماتے ہیں اگر تیرے پاس قربانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہی مسئلہ حضرت ابو داؤد نے اس کو بڑا نقل کیا ہے، بڑی اچھی حدیث ہے، آخری حدیث پاک ہے، کتاب الاضاحی کی فرماتے ہیں کہ فلا تأخذن شعرا ولا ظفرا۔ سنو کہ وہ بھی جن کو قربانی نہیں کرنا، جن کے پاس قربانی نہیں ہے، قربانی کے جانور قربانی کی طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو وہ بھی اپنے بال ناخن یا ایکسٹرا چیزوں کو نہ کاٹے، اور 10ویں دن قربانی کے دن میں اسے کاٹے، فہی تمام اضحیت کا، یہی اس کی تمام قربانی کا ثواب ہے۔ یہی تمام قربان کہنا یہ ہے، کیسی امت ہے، امت میں ڈیوائڈیشن ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کرتے میرے آقا ایک ہو کر کے اپنے قدم میں لانا چاہتے ہیں، اور
ये एक एक को मुंतशिर करना चाहिए। ये गलत बात है। इसलिए 10 दिन तक के जो मामूलात हैं, नाखून काटने के, बाल काटने के, ये कुर्बानी करने वाले पर मुस्तहब है, फर्ज वाजिब नहीं है। अगर नहीं काटे हैं तो आप काट लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शेविंग तो कभी भी नहीं कराना चाहिए। शेविंग वगैरह का मसला नहीं कि वो 10 दिन अगर नहीं काटे तो सवाब मिल जाए, गुनाह होता, उल्टा हिसाब। इसलिए शेविंग का मसला मैंने नहीं बताया है। और ये एक्स्ट्रा चीजें मुस्तहब्बात में से है, अफजलियात में से है। अगर आप करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानअल्लाह सवाब मिलेगा, नहीं तो कोई हर्ज नहीं है। और उसके बाद इंशाअल्लाह आइंदा जो मजमुआ जो आएंगे तब तशरीफ और हजरत इमाम के बारे में बताएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल के। आखिरी बात यही कहूंगा कि आप झगड़ा नहीं करना और कानून का वाकई पालन करना है। आपको वाकई पालन, सबसे पहले आपका पर्सनल लॉ इस्लाम जो है उसका पालन करना। और इफसाद, फसाद, दहशतगर्दी, ये सब का किसी भी जाविये से कोई पहलू नहीं होना चाहिए आपके पास। क्योंकि देखिए दुश्मन जो है आपके ताक़ुब में है, वो चाहते हैं कि आप जिद में कोई ऐसा काम कर दें जिससे कि इस्लाम पर उंगली उठे, जिससे कि इस्लाम पर इफेक्ट हो। एक करेगा हर एक पर उंगली उठेगी। नहीं, हमारा इस्लाम हर एक को एक बनाने की कोशिश करता है। हर एक को हर एक नहीं रखना, हर एक को एक बनाना। हमारी कसरत में वहदत है, हमारी वहदत में कसरत है, ये पहलू होना चाहिए। अल्लाह पाक आपको, हम सबको सही तौफीक अता फरमाए और सही निहत पर चलने का मुकम्मल जज्बा अता फरमाए। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना